هذه الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین، آج 31 جنوری بروز اتوار 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ آل عمران آیا نمبر 156 تا 163 پر مشتمل ہوگا۔ آپ دعا فرمائیں کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور عمل والی باتوں پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج آپ نے عظمت صحابہ سے جھولیاں بھر بھر کے اٹھنا ہے انشاءاللہ۔ آج فیصلہ کن بیان ہے غزوہ احد کا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عظمت صحابہ کی اصل آئینی حیثیت کیا ہے، تاریخی حیثیت کیا ہے۔ تو ذرا توجہ سے سمجھیے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، ان کی طرح نہ ہو جانا، کالذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا۔ بولیے، جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا۔ یہ منافقین کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ وقالوا لاخوانہم، جو کہتے تھے اپنے بھائیوں سے، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ کسی علاقے میں سفر کرتے تھے، تو او کانوا غزاً، یا پھر وہ ہوتے تھے جہاد کرنے والوں میں، یعنی یا سفر پر جاتے تھے یا پھر وہ جہاد پر جاتے تھے، تو یہ کہتے تھے منافق کافر پیچھے رہ جانے والے کہ لو کانوا عندنا، اگر وہ ہوتے ہمارے پاس تو ما ماتوا وما قتلوا، تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے، نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے۔ یہ منافقین کا شروع سے لے کر آج تک طریقہ رہا ہے دوستو کہ وہ جہاد میں نہیں جائیں گے اور دین کی خاطر قربانی والے معاملے میں نہیں جائیں گے، اور جو جائیں گے اگر ان میں سے کوئی شہید ہو جائے یا جاتے ہوئے آتے ہوئے سفر میں فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو پھر یہ باتیں کستے ہیں، آ جاتے ہیں بھیڑی سی شکلیں بنا کر، او جی دیکھو بچے یتیم ہو گئے، او جی سہاگ بیویوں کے اجڑ گئے، او جی سارا خاندان ہی لاوارث ہو گیا، وہ جی لٹ گئے۔ اگر ہماری بات مان لیتے، گھروں میں رہتے، نہ لڑتے، نہ ایسی بات کرتے، تو یہ مارے بھی نہ جاتے اور قتل بھی۔ تو یہ باتیں کن کی ہیں؟ بولیے۔ تو کوئی مسلمان ہو کر بھی اگر یوں کہے تو پھر ان کو کیا سمجھا جائے؟ نہیں، بس آپ تھوڑا سا بیدار ہو جائیں، آپ کو پتہ چل جائے۔ اب کوئی امریکہ سے لڑتے ہوئے مارا جائے، کوئی طالبان کے ساتھ شہید ہو جائے، یا کوئی اور کسی معاملے میں ہو جائے، تو اب امریکہ کے ہاتھوں سے جو شہید ہوتا ہے ہم تو اسے لاکھ مرتبہ شہید کہیں گے۔ وہ طالبان ہو یا کسی مسلک کا ہو، کسی جماعت کا ہو، جو امریکہ کا دشمن ہے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہے۔ مگر ٹی ویوں پر ایسے سہمے ہوئے لوگ شیشوں کے گھروں میں بیٹھے ہیں، او جی فلاں کمانڈر مارا گیا، فلاں ہلاک ہو گیا، اور ادھر یہ ہمارے بھی کچھ سیاستدان ہیں بڑے نااہل، وہ جی ہماری بات سنتے نہیں، ہماری مانتے نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر اختیار کر لیا۔ تو یہ باتیں کفریاں اور منافقانہ ہیں، بولیے مسلمانوں والی باتیں ہیں۔ تو یہ منافقوں نے بھبتی کسی احد میں شہید ہونے والوں میں، احد میں ہوئے 70 صحابہ شہید، بولیے کتنے؟ اور بدر میں 8 مہاجرین انصار شہید ہوئے، کتنے؟ 8، اور 6 انصار، معافی چاہتا ہوں، 8 انصار شہید ہوئے، 6 مہاجرین، 8 اور 6 کتنے ہوئے؟ 14۔ تو یہ ٹوٹل 14 تو بدر میں شہید ہوئے تھے۔ اب اس میں چونکہ یہ 8 تھے انصار والے، اور ادھر بھی زیادہ شہادتیں احد میں انصار کی ہوئی، بہت سارے زخمی ہوئے۔ تو جو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین ہے، اس نے بڑا شور مچایا اور اس کی پارٹی نے بھی بڑا شور مچایا۔ یہ ذرا سمجھیے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول ہے کون؟ سلول قبیلہ نہیں ہے، سلول اس کی ماں کا نام تھا، اور یہ رئیس المنافقین تھا۔ ایک مرتبہ اس کے محلے میں
جو کہ قباء مسجد کے قریب تھا، حضرت عبادہ بن صامت پڑھیے رضی اللہ ہو، یہ خزرج کے سردار تھے اور بڑے مخلص صحابی تھے، بیمار ہوئے اور حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عیادت کے لیے جانا تھا، گدھے پر سوار ہو کے آپ جا رہے تھے، راستے میں عبداللہ بن ابی بیٹھا تھا، جیسے سڑک کے قریب کنارے پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ صحابہ بھی تھے، حضور پاک آئے، سلام کیا اور ان کو کچھ دین کی باتیں بتائیں، تو سن کر عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کہنے لگا یہ باتیں تو اچھی ہیں پر آپ مہربانی کر کے نا یہ باتیں ان کو بتایا کریں جو آپ کے پاس چل کے آئیں، آپ ہماری محفلوں میں آ کے یہ ماحول خراب نہ کیا کریں، ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ اب اس میں جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ جہاں بھی چاہیں ہمیں باتیں ارشاد فرمائیں، ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ اور دوسرا اس نے کہا کہ آپ کے گدھے سے بڑی بدبو آ رہی ہے، آپ اس کو دور کریں اور خود بھی دور ہو جائیں، تو صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ سے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو آوازیں بلند ہو گئیں، قریب تھی کہ لڑائی ہو جاتی، گتھم گتھا ہو جاتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چپ کرایا اور آپ آگے چلے گئے۔ آپ نے جا کر حضرت عبادہ بن صامت کو عیادت کی جو خزرج کے سردار تھے اور ان سے فرمایا دیکھو یار آج تو عبداللہ ابن ابی نے یہ کر دیا، ایسی ایسی باتیں کی ہیں، تو حضرت عبادہ بن صامت کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اس کو نظر انداز کریں، کیونکہ جب آپ نہیں آئے تھے تو اس پر ہم سرداری کا تاج رکھنے والے تھے، ہم اوس و خزرج والے کسی پر اتفاق نہیں کر رہے تھے پر اس پر ہم نے کر لیا تھا، تو آپ کے آنے کی وجہ سے ہم نے اس کی سرداری کو چھوڑ کر آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں، اب یہ اپنے زخم چاڑتا پھر رہا ہے۔ تو یہ ماحول تھا اور یہ اس قسم کی گفتگو کرتے تھے منافقین، تو ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ اب سنیے جی جواب، لیجعل اللہ ذالک حسرتاً، لیجعل اللہ، اللہ کہتا ہے تاکہ بنائے اللہ ذالک حسرتاً فی قلوبہم، یہ باتیں ان کے دلوں کی حسرت، بولیے یہ باتیں ان کے دلوں کی حسرت۔ اب حسرت کیسے بنتی ہے یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، لیجعل اللہ ذالک حسرتاً فی قلوبہم، تاکہ بنائے یہ باتیں ان کے دلوں کا ارمان، حسرت، خواہش، آرزو۔ حسرت وہ ہوتی ہے جو پوری نہ ہو اور بندہ اندر سے کڑتا رہے، اللہ کہتا ہے یہ باتیں میں ان کے کڑنے کا سبب بنا دوں گا۔ کیوں؟ یہ تو کہہ رہے تھے او دیکھو جی 70 شہید ہو گئے، اور آگے حالت کیا ہوئی کہ جو شہید ہوتا تھا بیٹا فخر کرتا تھا کہ میں شہید کا بیٹا بن گیا ہوں، اگر بیٹا شہید ہوا ہے تو باپ فخر کرتا تھا کہ مجھے مبارک دو میں شہید کا باپ ہو گیا ہوں، اور ایک شہید ہوتا تھا دوسرا کھڑا ہو جاتا تھا، اور جو بچتا تھا وہ روتا تھا کہ ہائے وہ کیوں شہید ہوئے، کاش اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کر دیتا۔ کو بات سمجھ آئی ہے نا؟ لیجعل اللہ ذالک حسرتاً فی قلوبہم، یہ تو کہتے تھے شہادت تو ڈٹ جائیں گے، اللہ کہتا ہے یہ تمہارے دل کے ارماں دل میں رہ جائیں گے، کبھی پورے۔ اور جن نبی کے یاروں وفاداروں کو تم ڈرا رہے ہو وہ تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں، نہ تم سے ڈریں گے، نہ کافروں سے ڈریں گے، اور نہ موت کے ڈر سے ڈریں گے۔ اچھا جی، کیوں؟ واللہ یحیی و یمیت، حقیقت میں زندہ بھی رب کرتا ہے اور موت بھی۔ جب کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ جس میں مسلمان شہید ہو جائے تو تسلی تو یہ دینی چاہیے جی کوئی بات نہیں، زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور موت بھی۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ انا للہ راجعون، مگر انہوں نے الٹی پھلٹی باتیں شروع کر دی۔ تو واللہ یحیی و یمیت، در حقیقت اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ایک مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اب